بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیٹ ریٹ گیم عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ مالکم کرانس کے دارالحکومت سے تقریباً 200 کلومیٹر دور ایک مضافاتی قصبے ڈرافٹ ٹاؤن کی ایک قدیم طرز کی بنی ہوئی حویلی میں موجود تھا۔ اس حویلی کو اس نے قدیم اور جدید انداز میں سجا رکھا تھا۔ یہاں بیرونی طور پر تو کرانس کا قدیم کلچر نظر آتا تھا، لیکن اندرونی طور پر حویلی کے کمرے انتہائی جدید انداز میں سجائے گئے تھے۔ یہاں مسلح محافظوں کی بھی بھاری فوج تھی اور ملازموں کی بھی۔ وہ اسے گولڈن پوائنٹ کہا کرتا تھا، اور جب بھی وہ ذہنی اور جسمانی طور پر تھکاوٹ یا بوریت محسوس کرتا تو خاموشی سے یہاں پہنچ جاتا تھا، اور پھر وہ کم از کم 2 ہفتوں تک یہاں ہر بات سے بے فکر ہو کر صرف تفریح کرتا رہتا تھا۔ یہاں اس کی گرل فرینڈ گریسی رہتی تھی، اور گریسی انتہائی خوبصورت اور ذہین لڑکی تھی۔ وہ اس حویلی میں ملکہ کی طرح رہا کرتی تھی۔ ویسے گریسی خوبصورت بھی تھی اور نوجوان بھی، اور سب سے زیادہ اسے مردوں کو لبھانے کا فن آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مالکم اس کا دیوانہ تھا۔ گو اس نے کئی مرتبہ گریسی سے کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کرانس کی دارالحکومت جا کر رہے، لیکن گریسی کو یہ حویلی اور اس کا ماحول اس قدر پسند تھا کہ وہ یہیں رہنے پر اصرار کرتی تھی۔ اس وقت مالکم حویلی کے ایک کمرے میں موجود تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی جسے انتہائی چست لباس پہنا ہوا تھا اندر داخل ہوئی۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ بے اختیار چونک پڑی۔ کیا ہوا مالکم، تم پریشان دکھائی دے رہے ہو؟ آنے والی لڑکی نے، جو گریسی تھی، حیرت بھری لہجے میں کہا۔ ہاں، اس بار تمہیں معلوم ہے کہ مجھے یہاں کیوں آنا پڑا ہے؟ مالکم نے کہا۔ ہاں، تم نے خود بتایا تھا کہ جان ڈیوک نے تمہیں کوئی فارمولہ امانت کے طور پر دیا ہے، اور پاکیشیائی ایجنٹ اس فارمولے کے پیچھے ہیں، اور تم ان سے بچنے کے لیے یہاں آئے ہو، گریسی نے جواب دیا۔ ابھی پیکاک کلب کے گروٹی نے ٹرانسمیٹر پر مجھے اطلاع دی ہے کہ اس نے پاکیشیائی ایجنٹوں کو ہلاک کر دیا ہے، مالکم نے کہا تو گریسی بھی اختیار چونک پڑی۔ تو اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو خوشی کی بات ہے تمہارے لیے، گریسی نے کہا۔ پریشان میں اس بات پر ہو رہا ہوں کہ جو تفصیل گروٹی نے بتائی ہے، اس تفصیل کے مطابق اس قدر خطرناک سرکاری ایجنٹ اتنی آسانی سے نہیں مارے جا سکتے۔ اگر وہ اتنی آسانی سے ہلاک ہو سکتے تو برائٹ لائٹ کا چیف لارڈ پیٹرک ان کی اس قدر تعریف نہ کرتا۔ اس لیے مجھے اس ساری کہانی پر یقین نہیں آ رہا، مالکم نے جواب دیا۔ تو پھر چیکنگ کرا لو، گریسی نے کہا۔ میں نے ایک آدمی سے بات کی ہے، دیکھو وہ کیا جواب دیتا ہے اس کا، مالکم نے جواب دیا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، فون کی گھنٹی بج اٹھی تو مالکم نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ایم بول رہا ہوں، مالکم نے کہا۔ روگر بول رہا ہوں ایم، دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ ہاں، کیا رپورٹ ہے؟ مالکم نے کہا۔ وہ لوگ جو گروٹی کے ساتھ اس کے آفس میں گئے تھے واپس جاتے ہوئے دیکھے گئے ہیں، البتہ لاشیں ضرور بھٹی میں دلوائی گئی ہیں، روگر نے کہا۔ کیا یہ اطلاع حتمی ہے کہ وہ لوگ واپس جاتے ہوئے دیکھے گئے ہیں؟ مالکم نے کہا۔ ہاں، وہ 2 عورتوں اور 4 مردوں کا گروپ تھا، اور انہوں نے پیکاک کلب میں انتہائی حیرت انگیز انداز میں ماسٹر اور مسلح افراد کا خاتمہ کر دیا تھا۔ پھر گروٹی انہیں اپنے ساتھ اسپیشل آفس میں لے گیا۔ اس نے کافی دیر بعد یہ 6 افراد اس کے اسپیشل آفس سے نکل کر واپس کلب میں پہنچے، اور پھر کلب سے باہر چلے گئے، جبکہ گروٹی نے روجر کو بلا کر اسے حکم دیا کہ اس کے اسپیشل آفس میں موجود افراد کی لاشیں اٹھانے اور انہیں برقی بھٹی میں ڈال کر راکھ کر دے، اور ایسا ہی ہوا، روگر نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب میری بات سنو، کیا تم اس گروپ کو ٹریس کر کے اس کا خاتمہ کر سکتے ہو؟ مالکم نے کہا۔ وہ انتہائی خطرناک پاکیشیائی ایجنٹ ہے مالکم، اس لیے میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ورنہ میرا پورا گروپ ختم ہو سکتا ہے۔ ویسے تمہارا مسئلہ ایک اور انداز میں حل ہو سکتا ہے، روگر نے کہا۔ کیسے؟ مالکم نے چونک کر کہا۔ تمہیں فارمولہ جان ڈیوک نے دیا ہے، تم فارمولہ جان ڈیوک کو واپس کر دو اور خود فارغ ہو جاؤ، کیونکہ یہ لوگ کسی صورت فارمولے کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، اور تم خواہ مخواہ دوستی میں اپنے آپ کو اور اپنے پورے بزنس کو تباہ مت کراؤ، روگر نے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے روگر کہ میں ان پاکیشیائی ایجنٹوں سے ڈر کر فارمولہ جان ڈیوک کو اس لیے واپس کر دوں کہ میں اسے سنبھال کر نہیں رکھ سکتا؟ اس طرح تو میری ساری عمر کی ساکھ ختم ہو جائے گی، مالکم نے کہا۔ تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ تم اس وقت تک انڈر گراؤنڈ رہو جب تک کہ جان ڈیوک خود واپس آ کر تم سے فارمولہ نہیں لے جاتا، روگر نے کہا۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، یہ ٹھیک ہے، شکریہ، مالکم نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اسے ریسیور رکھ دیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے مالکم؟ میں پہلی بار تمہیں اس طرح پریشان ہوتا ہوا دیکھ رہی ہوں، گریسی نے کہا۔ واقعی پھنس گیا ہوں میں، یہ لوگ انتہائی خطرناک ایجنٹ ہیں۔ اب تم دیکھو، گروٹی پر مجھے 1% شبہ بھی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے گروٹی کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، اور گروٹی نے مجھے رپورٹ دی ہے کہ اس نے انہیں ہلاک کر دیا ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، مالکم نے کہا۔
لیکن گروٹی نے ایسا کیوں کیا؟ گریسی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس لیے کہ میں مطمئن ہو کر واپس پہنچ جاؤں اور یہ لوگ میری گردن پر سوار ہو جائیں، مالکم نے جواب دیا۔ کیا گروٹی کو معلوم ہے کہ تم یہاں موجود ہو؟ گریسی نے کہا۔ نہیں، اسے تو کیا کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ میں یہاں ہوں۔ اسے صرف یہ معلوم ہے کہ میں گولڈن پوائنٹ پر ہوں، لیکن یہ گولڈن پوائنٹ کہاں ہے اس کا علم صرف مجھے ہے، مالکم نے کہا۔ لیکن اس نے تم سے یہاں بات تو کی ہے، گریسی نے کہا۔ ہاں، لیکن یہ بات چیت تو ٹرانسمیٹر کے ذریعے ہوئی ہے، مالکم نے جواب دیا۔ اس روگر نے تو فون پر بات کی ہے، ان نمبروں سے تو معلوم کیا جا سکتا ہے، گریسی نے کہا۔ نہیں، یہ خصوصی سیٹلائٹ نمبر ہے، مالکم نے جواب دیا، اور گریسی کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ تم بے فکر رہو، یہاں کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ میں واپس جا کر گروٹی کو ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ اس کی لاش سے دنیا عبرت پکڑے گی، مالکم نے کہا۔ یقیناً ایسا ہونا چاہیے، ایسے لوگ آستین کا سانپ ثابت ہوتے ہیں، گریسی نے کہا تو مالکم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرا خیال ہے کہ یہاں انتظامات مزید سخت کر دیے جائیں اور اب کسی کو اندر آنے کی اجازت نہ دی جائے، مالکم نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کہا۔ نہیں، ایسا کام نہیں چلے گا مالکم، تم ایسا کرو کہ سب کے سامنے کار میں بیٹھ کر چلے جاؤ، میں تمہیں باقاعدہ سی آف کر دوں گی اور ظاہر یہی کروں گی کہ تم واپس چلے گئے ہو۔ کار تمہیں اسپیشل ایئرپورٹ پر چھوڑ کر واپس آ جائے گی اور تم وہاں سے خاموشی سے ساڈان کلب پہنچ جانا۔ میں وہاں پہنچ کر تمہیں خود کلرڈ شیشوں والی کار میں واپس لے آؤں گی اور اس طرح تم مکمل طور پر یہاں محفوظ ہو جاؤ گے، گریسی نے کہا۔ اوہ، تمہاری تجویز واقعی ٹھیک ہے، بہرحال حفاظت ضروری ہے، مالکم نے کہا تو گریسی بے اختیار مسکرا دی۔ عمران اپنے سامنے میز پر نقشہ بچھائے اور سفید کاغذوں کے بنڈل کھولے بے حد مصروف تھا، جبکہ اس کے سارے ساتھی خاموش بیٹھے ہوئے تھے اور کافی پینے میں مصروف تھے۔ عمران کے لیے کافی کی پیالی تیار کر کے اس کے سامنے رکھی ضرور گئی تھی، لیکن عمران نے نظر اٹھا کر بھی اسے نہ دیکھا تھا۔ وہ مسلسل کاغذوں پر حساب کتاب کرنے اور نقشے پر نشانات لگانے میں مصروف تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے بے اختیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے قلم رکھا اور پشت کرسی کی اگبی سیٹ سے لگا لی۔ یہ میری کافی تو اب تک ہاٹ کی بجائے کولڈ کافی بن گئی ہوگی، عمران نے کافی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی کافی کی پیالی اٹھا لی۔ عمران صاحب، کیا ٹرانسمیٹر فریکوینسی سے کوئی علاقہ سامنے آیا ہے؟ صفدر نے کہا۔ ہاں، دارالحکومت سے 200 کلومیٹر دور شمال کی طرف ایک قصبہ ہے، ڈرافٹ ٹاؤن، وہاں کی نشاندہی ہوتی ہے، عمران نے کہا۔ قصبہ؟ تو کیا یہ مالکم قصبے میں چھپا بیٹھا ہے؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہاں اچھے بھلے بڑے شہر کو بھی قصبہ کہا جاتا ہے، فرانسیسی لوگ بڑے روایت پسند لوگ ہیں، مجھے یقین ہے کہ خاصا بڑا شہر ہوگا یہ، عمران نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، آپ نے اچھی طرح چیک کر لیا ہے؟ اتنے بڑے دارالحکومت کو چھوڑ کر ایک شخص قصبے میں جا کر کیوں چھپے گا، جبکہ چھپنے کے لیے بہترین جگہ گنجان آباد علاقہ ہوتا ہے، صفدر نے کہا۔ 2 بار تو چیک کر چکا ہوں، اب مزید میرے اندر ہمت نہیں ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ بھی تمہارا ہی کام ہے کہ تم نہ جانے کہاں کے کلابے کہاں سے ملا کر جمع تفریق کر کے جگہ کا پتہ چلا لیتے ہو، تنویر نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران نے پیالی میں موجود باقی ماندہ کافی حلق میں انڈیلنے کے بعد پیالی ایک طرف رکھی اور پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ جولیا نے چونک کر پوچھا، لیکن دوسرے لمحے جولیا کے سارے ساتھی بھی بے اختیار چونک پڑے۔ ان سب کے چہروں پر حیرت کے تاثرات تھے، کیونکہ عمران نے آگے بڑھ کر قلع بازی کھائی اور وہ دوسرے لمحے وہ فرش پر سر ٹکائے کھڑا تھا، یعنی اس کا سر فرش پر اور ٹانگیں چھت کی طرف تھیں۔ یہ اچانک تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جولیا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تنویر کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، عمران نے جواب دیا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ بڑا خوبصورت انداز ہے شکریہ ادا کرنے کا، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خوبصورت نہیں بلکہ مشکل کہیں، اب سوچو کہ اگر ہمیں کہیں کسی کا شکریہ ادا کرنا پڑے تو ہم کیا کریں گے، صالحہ نے کہا تو سب ایک بار پھر بے اختیار ہنس پڑے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ سیدھی طرح بھی تو شکریہ ادا کر سکتے تھے، تنویر نے بھی ہنستے ہوئے کہا۔ میں اصل میں لیڈر ہوں اور سر کھپاتے کھپاتے میرے دماغ کی نسیں فیل ہو گئی ہیں اور اسے چارج کرنے کے لیے اس حالت میں آنا ضروری تھا ہوتا ہے، عمران نے یکلخت اچھل کر سیدھا کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ تو آپ ذہن کو تازہ کر رہے تھے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں بے شک، تم صالحہ کا شکریہ ادا کر کے دیکھ لو، عمران نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو کمرہ ایک بار پھر کہکہوں سے گونج اٹھا۔ عمران نے ریسیور اٹھایا اور پہلے لاؤڈر کا بٹن پریس کر کے اس نے تیزی سے انکوائری کے نمبر پریس کر دیے۔ یس انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ یہاں سے ڈرافٹ ٹاؤن کا رابطہ نمبر دیں، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے کریڈٹ دبایا اور پھر ٹون آنے پر اسے تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔
لیکن یہ پہلی آواز سے مختلف تھی۔ مسٹر مالکم کا فون نمبر دیں، میں ملٹری انٹیلیجنس سے بول رہا ہوں، عمران نے لہجہ بدل کر کہا۔ مسٹر مالکم، سوری سر، یہاں ڈرافٹ ٹاؤن میں اس نام پر کوئی نمبر نہیں ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا آپ کنفرم ہیں؟ عمران نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ اوکے، گولڈن پوائنٹ کا نمبر دے دیں، عمران نے کہا۔ گولڈن پوائنٹ؟ سوری سر، ایسا کوئی بھی نام یہاں پر نہیں ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ آر یو شیور؟ عمران نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری تحقیق غلط ثابت ہوئی ہے، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں، تحقیق غلط نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ وہاں نام ہی بدل کر دیے گئے ہیں۔ بہرحال ایک اور راستہ ہے، اس پر چل کر دیکھ لیں، پھر کچھ سوچیں گے، عمران نے کہا۔ کون سا؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ تو عمران نے کوئی جواب دینے کی بجائے ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ یس، گروٹی بول رہا ہوں، دوسری طرف سے گروٹی کی آواز سنائی دی۔ گروٹی، میں ایشیائی ایجنٹ عمران بول رہا ہوں۔ مالکم سے دوبارہ کوئی بات ہوئی ہے؟ عمران نے کہا۔ اوہ نہیں، پھر تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ کیوں؟ گروٹی نے چونک کر پوچھا۔ حالانکہ مجھے حتمی طور پر اطلاع ملی ہے کہ ڈرافٹ ٹاؤن سے تمہیں کال کی گئی ہے، عمران نے کہا۔ ڈرافٹ ٹاؤن سے؟ وہ کس سے؟ وہاں کون ہے جس سے مجھے کال کرنا تھی؟ گروٹی کے لہجے میں حقیقی حیرت تھی۔ اوکے، بہرحال وعدہ یاد رکھنا، جب مالکم واپس آ جائے تو ہمیں تم نے آگاہ کرنا ہے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اب واقعی معاملات پیچیدہ ہو گئے ہیں، عمران نے ریسیور رکھ کر بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کنفرم ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ میں وہاں جا کر تلاش کرنا پڑے گا، شاید اس کا کوئی کلیو مل جائے، صفدر نے کہا۔ نہیں، ایسے وہاں دھکے کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں بہرحال ٹارگٹ تلاش کرنا پڑے گا، عمران نے کہا۔ لیکن کیسے؟ جولیا نے کہا۔ اب آخری طریقہ رہ گیا ہے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور ریسیور اٹھا کر اسے انکوائری کے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ یہاں کے کسی ایسے کلب کا نمبر دیں جہاں ہر قسم کی سپلائی کی جاتی ہو، عمران نے کہا۔ ریڈ ڈاٹ کلب، انکوائری آپریٹر نے جواب دیا اور ساتھ ہی فون نمبر بھی بتا دیا۔ عمران نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے انکوائری آپریٹر کے بتائے ہوئے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ ریڈ ڈاٹ کلب، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ مینیجر سے بات کراؤ، میں جارج فرائڈ بول رہا ہوں، عمران نے سرد اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے اس بار قدرے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا، شاید یہ عمران کے لہجے کا اثر تھا۔ ہیلو، مینیجر مرفی بول رہا ہوں، چلنا مبار ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ مرفی، میں دارالحکومت کے پیکاک کلب کا مینیجر گروٹی بول رہا ہوں، عمران نے گروٹی کی آواز اور لہجے میں کہا۔ اوہ، آپ نے یہاں کیسے فون کیا جناب؟ دوسری طرف سے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا، تو عمران سمجھ گیا کہ پیکاک کلب کی شہرت پورے فرانس میں موجود ہے۔ میرے باس مالکم ڈرافٹ ٹاؤن میں آئے ہوئے تھے، مجھے ان سے انتہائی ضروری کام ہے لیکن میرے پاس ان کا رابطہ نمبر نہیں ہے، کیا تم کوئی کلیو دے سکتے ہو؟ عمران نے کہا۔ اوہ جناب، مسٹر مالکم تو گریسی پیلس میں موجود ہیں، میں نے کئی بار انہیں مس گریسی کے ساتھ وہاں سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ آپ کے باس بھی ہیں، دوسری طرف سے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ کیا تمہیں گریسی پیلس کا فون نمبر بھی معلوم ہے؟ عمران نے کہا۔ اوہ نہیں جناب، مس گریسی تو ہم جیسے لوگوں سے ملنا بھی توہین سمجھتی ہیں، اس لیے ان کا ہم سے کبھی رابطہ نہیں ہو سکا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، شکریہ، بہرحال اگر تم دارالحکومت آؤ تو میرے پاس ضرور آنا، اب تم میرے خاص دوست ہو، عمران نے کہا۔ بہت شکریہ جناب، یہ تو میرے لیے اعزاز ہے، دوسری طرف سے مسرت بھرے لہجے میں کہا گیا، تو عمران نے ایک بار پھر اس کا شکریہ ادا کر کے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر رابطہ نمبر اور آخر میں انکوائری کے نمبر پریس کر دیے۔ انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ گریسی پیلس کا نمبر دیں، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ اوہ جناب، وہاں ہماری ایکسچینج کا کوئی نمبر نہیں ہے، وہاں سیٹلائٹ فون نصب ہے، دارالحکومت کی سیٹلائٹ فون انکوائری سے آپ کو معلوم ہو سکتا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ سیٹلائٹ فون انکوائری کا نمبر دیں، عمران نے پوچھا، تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا، تو عمران نے کیڈل دبایا اور پھر وہی نمبر پریس کرنا شروع کر دیے جو آپریٹر نے بتائے تھے۔ سیٹلائٹ فون انکوائری، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ چیف پولیس آفس سے بول رہا ہوں، ڈپٹی ڈائریکٹر ہنری ولسن، عمران نے لہجہ کو تحکمانہ بناتے ہوئے کہا۔ یس سر، حکم فرمائیں، دوسری طرف سے اس بار مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ڈرافٹ ٹاؤن میں گریسی پیلس میں سیٹلائٹ فون نصب ہے، پولیس آفس کو اس کا نمبر چاہیے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ میں کمپیوٹر سے معلوم کر کے بتاتی ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو سر، کیا آپ لائن پر ہیں؟ تھوڑی دیر بعد دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ یس، عمران نے کہا اور دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔
کیا آپ نے کنفرم کر لیا ہے؟ عمران نے کہا۔ یس سر۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے اوکے کہہ کر کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے وہی نمبر پریس کرنا شروع کر دیے جو سیٹلائٹ فون انکوائری آپریٹر نے بتائے تھے۔ گریسی پیلس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ مسٹر مالکم سے بات کریں۔ میں گریٹ لینڈ سے جان ڈیوک بول رہا ہوں، عمران نے لہجہ بدل کر کہا۔ اوہ جناب، مسٹر مالکم تو چند لمحے پہلے واپس چلے گئے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کہاں گئے ہیں؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ جی، کار انہیں اسپیشل ایئرپورٹ پر چھوڑنے گئی ہے، مجھے تو صرف اتنا ہی معلوم ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اور مس گریسی کہاں ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ جی، وہ بھی ان کے بعد باہر چلی گئی ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ نمبر پریس کر کر کے میری انگلیاں بھی تھک گئی ہیں اور نتیجہ نکلا ٹائم ٹائم فش، عمران نے کرسی کی سیٹ سے پشت لگاتے ہوئے کہا۔ ویسے تمہارا ذہن واقعی کمپیوٹر ہے، تم نے بہرحال یہاں بیٹھے بیٹھے نہ صرف اس کا سراغ لگا لیا بلکہ اس بارے میں سب کچھ بھی معلوم کر لیا ہے، جولیا نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ اس لیے تو چوہان کہتا ہے کہ اب عمران صاحب کے ساتھ مشن پر جانے سے کوئی لطف نہیں آتا۔ عمران صاحب فون پر ہی مشن مکمل کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں، عمران صاحب کی بجائے میں ہوتا تو جا کر معلومات بھی حاصل کرتا، کچھ لطف تو آتا۔ صفدر نے بے اختیار مسکراتے ہوئے کہا تو وہ سب ہنس پڑے۔ دراصل میں بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں، اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ حرکت نہ کرنی پڑے۔ کیوں جولیا؟ عمران نے کہا تو سب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ اگر تم بوڑھے ہو گئے تو چیف نے تمہیں گولی مار دینی ہے، کیونکہ اصل کام تو تم نے ہی انجام دینا ہوتا ہے، تنویر نے کہا تو سب بے اختیار چونک پڑے۔ عمران نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتے ہی انکوائری آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ اسپیشل ایئرپورٹ کے مینیجر کا نمبر دیں، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے انکوائری آپریٹر کے بتائے ہوئے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ اسپیشل ایئرپورٹ سے بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک باوقار سی آواز سنائی دی۔ دارالحکومت سے پی اے ٹو سیکرٹری داخلہ بول رہا ہوں، عمران نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، فرمائیے سر، دوسری طرف سے لہجہ مؤدبانہ ہو گیا تھا۔ کیا آپ دارالحکومت کے پیکاک کلب کے مینیجر مسٹر مالکم کو جانتے ہیں؟ عمران نے کہا۔ یس سر، ان سے اکثر ملاقات رہتی ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ان کے بارے میں اطلاع ملی ہے کہ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اسپیشل ایئرپورٹ پہنچے ہیں، کیا وہ یہاں موجود ہیں؟ عمران نے کہا۔ نہیں جناب، وہ آئے ضرور تھے لیکن پھر واپس چلے گئے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ واپس چلے گئے ہیں؟ کہاں؟ عمران نے کہا۔ یہ تو معلوم نہیں جناب، بہرحال وہ چند منٹ یہاں رک کر واپس چلے گئے تھے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، تھینک یو، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ساتھیوں، اب اس سے زیادہ میری انگلیاں کام نہیں کر سکتی، بہرحال اب یہ بات طے ہے کہ وہ موجود ڈرافٹ ٹاؤن میں ہی ہے، عمران نے کہا۔ آپ کی انگلیاں کام نہیں کر رہی ہیں یا آپ کا دماغ کام نہیں کر سکتا؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دماغ تو پہلے ہی کام نہیں کرتا تھا، عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ اگر آپ اجازت دیں تو اس کے پیچھے جا کے انکوائری کروں، تنویر نے کہا۔ کس کی؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ مالکم گریسی پہلے سے اسپیشل ایئرپورٹ پہنچا، لیکن اسپیشل ایئرپورٹ سے وہ چند منٹ رک کر واپس چلا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈرافٹ ٹاؤن سے باہر نہیں گیا، بلکہ اس نے گریسی پیلس سے ہمیں یوں تاثر دیا ہے کہ وہ ڈرافٹ ٹاؤن سے چلا گیا ہے، اور یہ کام اسی مالکم کا ہی ہو سکتا ہے کہ اسے بھی شک پڑ گیا ہے کہ ہمیں گریسی کے بارے میں معلوم ہے، صفدر نے کہا۔ ارے یہ تو میں نے بس اتفاق سے ریڈ ڈاٹ کلب کے مینیجر سے بات کر لی، ورنہ ویسے تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہو سکتا تھا، عمران نے کہا۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ اب وہ یقیناً کسی اور میک اپ میں کسی اور جگہ پر رہ رہا ہوگا، صفدر نے کہا۔ بات تو ٹھیک ہے، لیکن کہاں؟ اب وہ کسی ہوٹل میں تو رہنے سے رہا، عمران نے کہا۔ جو بھی ہے، بہرحال وہاں جا کر معلوم کیا جا سکتا ہے، اس نے کہا۔ اب بہرحال وہاں جا کر کام کرنے کا اسکوپ بن گیا ہے، صفدر نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ بڑی الجھن ہو رہی ہے گریسی، مالکم نے گریسی سے مخاطب ہو کر کہا، جو اس کے ساتھ بیٹھی شراب پینے میں مصروف تھی۔ کیسی الجھن؟ گریسی نے چونک کر پوچھا۔ اس طرح چھپ کر رہنے سے میرا خیال ہے کہ مجھے واپس چلے جانا چاہیے، وہ مجھے کھا تو نہیں جائیں گے، مالکم نے کہا۔ گروٹین کے ساتھ مل چکا ہے، تمہارے وہاں پہنچتے ہی انہیں اطلاع ہو جائے گی کہ تم پہنچ گئے ہو، اور پھر تمہیں فارمولا انہیں دینا پڑ جائے گا۔ یہ ایجنٹ لوگ اپنے مشن کے معاملے میں بہت شفاف ہوتے ہیں، گریسی نے کہا۔ تو میں کیا کروں؟ کیا باقی ساری عمر یہاں چھپ کر بیٹھا رہوں؟ مالکم نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں یہاں سے گریسی پیلس میں چھپ کر رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور شاید میری حماقت تھی کہ میں نے ایسا سوچا، گریسی نے کہا۔ ہاں تم درست کہہ رہی ہو، اب اپنے ہی آدمیوں سے مجھے چھپنا پڑ رہا ہے، مالکم نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم چلو، میں تمہیں کلرڈ شیشوں والی کار میں لے جاتی ہوں، ہم سٹی کلب میں کھانا کھائیں گے اور پھر کھلے عام واپس آ جائیں گے، گریسی نے کہا تو مالکم سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار ڈرافٹ ٹاؤن کے ایک کلب کے سامنے جا کر رک گئی۔ آؤ، یہاں کا کھانا بے حد لذیذ ہوتا ہے، گریسی نے مسکراتے ہوئے کہا تو مالکم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔
کلب کا نام رچمنڈ کلب تھا۔ وہ ہال میں جیسے ہی داخل ہوئے، اچانک ایک کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا ہوا آدمی بے اختیار اچھل پڑا، اور پھر وہ کاؤنٹر کی سائڈ سے نکلا اور تیزی سے دوڑتا ہوا گریسی اور مالکم کی طرف آ گیا۔ خوش آمدید مادام گریسی اور جناب مالکم، آپ کی یہاں موجودگی ہمارے لیے اعزاز کا باعث ہے جناب، اس آدمی نے ان دونوں کے سامنے جھکتے ہوئے کہا۔ شکریہ رچمنڈ، میں ابھی مالکم سے تمہارے کلب کے کھانوں کی تعریف ہی کر رہی تھی، گریسی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ مالکم نے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ جناب، میں نے کافی ایسا پیکاک کلب میں کام کیا ہے، رچمنڈ نے کہا۔ تو مالکم نے اس انداز میں سر ہلایا جیسے بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہو۔ پھر رچمنڈ انہیں اسپیشل ایریا میں لے کر گیا اور اس نے وہاں ان کی اس انداز میں خاطر مدارت کی جیسے وہ واقعی وی آئی پی ہوں۔ مالکم رچمنڈ کے اس انداز کے استقبال پر واقعی بے حد خوش ہو رہا تھا اور اس کے چہرے پر چھائی ہوئی بوریت اب دور ہو چکی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد ان دونوں نے رچمنڈ سے کھانوں کی بے حد تعریف کی اور پھر اس کا خصوصی شکریہ ادا کیا، اور پھر کار میں بیٹھ کر وہ واپس گریسی پیلس پر پہنچ گئے۔ اب میں واقعی اپنے آپ کو آزاد محسوس کر رہا ہوں، مالکم نے پورچ میں سے کار سے اترتے ہوئے کہا تو گریسی بے اختیار مسکرا دی۔ جناب، ابھی کچھ دیر پہلے فون آیا تھا روگر صاحب کا، میں نے تو انہیں کہہ دیا کہ آپ یہاں سے واپس جا چکے ہیں، ایک نوجوان نے تیزی سے قریب آ کر مالکم سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں واپس آ گیا ہوں، میں بات کر لوں گا اس سے، مالکم نے کہا، اور پھر کمرے میں جا کر اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔ روگر بول رہا ہوں، چلنا مباد روگر کی آواز سنائی دی۔ مالکم بول رہا ہوں روگر، مالکم نے کہا۔ اوہ، کہاں سے بول رہے ہو؟ روگر نے چونک کر پوچھا۔ جہاں تم نے پہلے فون کیا تھا، مالکم نے جان بوجھ کر مقام کا نام لیے بغیر کہا۔ اوہ، لیکن ابھی میں نے فون کیا تھا تو مجھے بتایا گیا کہ تم وہاں سے جا چکے ہو، روگر نے کہا۔ ہاں، لیکن میں پھر واپس آ گیا ہوں۔ لیکن تم نے فون کیوں کیا ہے؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ مالکم نے کہا۔ ہاں، تمہیں اطلاع دینی تھی کہ میرے آدمیوں نے ان ایشیائی ایجنٹوں کو ٹریس کر لیا ہے اور یہ ایجنٹ خصوصی چارٹرڈ سروس سے ڈرافٹ ٹاؤن گئے ہیں۔ میں نے اس لیے تمہیں کال کیا تھا کہ کیا تم وہاں موجود ہو تو تمہیں اطلاع ہو جائے، روگر نے کہا تو مالکم بے اختیار اچھل پڑا۔ ڈرافٹ ٹاؤن، اس چھوٹے سے قصبے میں؟ وہ وہاں کیا کرنے گئے ہیں؟ میں نے وہاں اس چھوٹے سے قصبے میں کیا کرنا تھا؟ مالکم نے کہا۔ انہیں کہیں نہ کہیں سے بہرحال اطلاع مل گئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، جب تم وہاں نہیں ہو تو پھر ٹھیک ہے، روگر نے کہا۔ بہرحال تمہاری اس اطلاع کا شکریہ، مالکم نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اسی لمحے گریسی کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا ہوا؟ کوئی خاص بات؟ گریسی نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، روگر نے بتایا کہ پاکستانی ایجنٹ ڈرافٹ ٹاؤن میں آ رہے ہیں، مالکم نے کہا۔ یہاں کیوں؟ یہاں کے بارے میں انہیں کیسے معلوم ہوا؟ گریسی نے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ کیا کہا جا سکتا ہے؟ مالکم نے کہا۔ تم فکر مت کرو، یہاں آ کر بھی وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں اپنے آدمیوں کو ہدایت دے دیتی ہوں، اگر وہ یہاں آئے تو ان کی لاشیں ہی یہاں سے باہر جائیں گی، گریسی نے کہا۔ ہاں، بہرحال محتاط رہنا چاہیے، مالکم نے کہا تو گریسی نے اسبات میں سر ہلا دیا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ یہ لوگ تو بھوت بن کر پیچھے پڑ گئے ہیں، یہاں کے بارے میں تو کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، پھر وہ یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ مالکم نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد گریسی اندر داخل ہوئی۔ اب قطعی بے فکر ہو جاؤ، میں نے باقاعدہ ہدایات دے دی ہیں، اب کسی اجنبی کو کسی صورت بھی اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا اور تمہاری یہاں موجودگی سے انکار کر دیا جائے گا، گریسی نے کہا تو مالکم کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ عمران صاحب، پہلے چل کر کہیں کھانا کھا لیں، اب تو معاملہ برداشت سے باہر ہو رہا ہے، صفدر نے کہا۔ وہ سب ڈرافٹ ٹاؤن کے خصوصی ایئرپورٹ پر موجود تھے، انہیں خصوصی چارٹرڈ سروس سے یہاں آنا پڑا تھا کیونکہ یہاں کے لیے باقاعدہ کوئی فلائٹ نہیں تھی۔ بھوک تو واقعی مجھے بھی لگ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، عمران نے کہا اور پھر وہ ایئرپورٹ سے نکل کر ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف بڑھنے لگے۔ یہاں ڈرافٹ ٹاؤن میں سب سے لذیذ کھانا کہاں ملتا ہے؟ عمران نے ایک ٹیکسی ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا۔ رچمنڈ کلب کا کھانا پورے ڈرافٹ ٹاؤن میں مشہور ہے جناب، ٹیکسی ڈرائیور نے کہا۔ تو پھر ہمیں وہیں لے چلو، عمران نے کہا تو ٹیکسی ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ سب دو ٹیکسیوں میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہوئے اور تھوڑی دیر بعد وہ رچمنڈ کلب کے ہال میں داخل ہو رہے تھے۔ پھر وہ جیسے ہال میں داخل ہوئے، کاؤنٹر پر کھڑا ہوا نوجوان تیزی سے ان کی طرف بڑھ آیا۔ میرا نام رچمنڈ ہے جناب، آپ یہاں پہلی بار تشریف لائے ہیں، نوجوان نے قریب آ کر انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوہ اوہ، بے حد شکریہ، آپ کے کھانوں کی یہاں بڑی شہرت ہے، عمران نے کہا۔ جی، آپ کی مہربانی ہے، آئیے تشریف لائیے، ادھر اسپیشل سیٹیں موجود ہیں، رچمنڈ نے کہا اور پھر انہیں ایک علیحدہ حصے میں لے کر چلا گیا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے مینیو چیک کر کے سبزیوں پر مبنی ڈشوں کا کہہ دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سب کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ کھانا واقعی بے حد لذیذ تھا۔ کھانے کے بعد انہوں نے چائے پی، اسی لیے رچمنڈ ایک بار پھر وہاں آ گیا۔ جناب، کھانا پسند آیا؟ رچمنڈ نے کہا۔ ہاں مسٹر رچمنڈ، کھانا واقعی بے حد لذیذ تھا،
عمران نے کہا اور پھر باری باری سب نے کھانے کی تعریف کی تو رچمنڈ کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا۔ شکریہ جناب، بے حد شکریہ، رچمنڈ نے کہا۔ مسٹر رچمنڈ، کیا آپ دارالحکومت کے پیکاک کلب میں کبھی گئے ہیں؟ عمران نے اچانک پوچھا۔ اوہ سر، میں تو وہاں ملازمت کرتا رہا ہوں، رچمنڈ نے جواب دیا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ پھر تو آپ ہمارے دوست مالکم کو بھی جانتے ہوں گے، عمران نے کہا۔ جی ہاں جناب، بہت اچھی طرح۔ ابھی آپ کے آنے سے 2 گھنٹے پہلے ہی جناب مالکم اور ان کی دوست مادام گریسی یہاں سے کھانا کھا کر گئے ہیں، اور انہوں نے بھی میرے کھانوں کی بے حد تعریف کی ہے، رچمنڈ نے کہا۔ وہ اس وقت ان سب کے ساتھ ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ عمران اور اس کے ساتھی چائے پینے میں مصروف تھے۔ مادام گریسی، وہی جن کا یہاں گریسی پیلس ہے؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں، وہی جناب۔ ویسے اب آپ سے کیا چھپانا جناب، آپ تو ان کے دوست ہیں، اصل مالک تو جناب مالکم ہی ہیں، نام البتہ انہوں نے اپنے دوست کے نام پر رکھ لیا ہے۔ ویسے صاحب، کیا خوبصورت حویلی ہے، بالکل قدیم دور کی داستانوں جیسی۔ رچمنڈ واقعی بے پناہ بولنے کا عادی تھا، اس لیے وہ سب خود بخود بتائے چلا جا رہا تھا۔ اسے صرف دلچسپی اپنے کلب کے کھانے کی شہرت کی تھی۔ کہاں ہے یہ حویلی؟ عمران نے پوچھا تو رچمنڈ نے پوری تفصیل سے حویلی کے بارے میں بتا دیا۔ اوکے، بے حد شکریہ جناب، آپ کا یہ کھانا واقعی پوری دنیا میں سب سے زیادہ لذیذ ثابت ہوا ہے۔ بہرحال اب ایک انفارمیشن دے دو کہ ہم ہوٹلوں وغیرہ میں رہنے سے کتراتے ہیں اور ہمیں یہاں کچھ دن رہنا بھی ہے، اس لیے کوئی ایسی ٹپ کہ ہمیں کوئی رہائش گاہ اور کاریں وغیرہ مل سکیں، عمران نے کہا۔ ارے یہ کون سا مسئلہ ہے جناب، میں ابھی بندوبست کرا دیتا ہوں، رچمنڈ نے کہا، اور پھر سے ویٹر کو کہہ کر فون وہیں منگوا لیا۔ پھر سے کسی سے بات کی اور پھر فون آف کر دیا۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر اسٹار ٹریولرز کا آفس ہے، وہ آپ کی خدمت کے لیے تیار بیٹھے ہیں، میں نے انہیں کہہ دیا ہے، لیکن جناب ایک درخواست ہے، رچمنڈ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ عمران نے چونک کر کہا۔ صرف اتنی کہ آپ جتنے دن بھی یہاں رہیں کھانا میرے کلب میں ہی کھایا کریں، یا پھر آرڈر دے دیا کریں، کھانا آپ کی رہائش گاہ پر پہنچا دیا جائے گا، رچمنڈ نے کہا تو عمران نے فوراً ہی اس سے وعدہ کر لیا، تو رچمنڈ نے خوش ہو کر ان کا شکریہ ادا کیا اور دوبارہ ہال کے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ کمال ہے، جب اللہ تعالیٰ مدد کرنے پر آتا ہے تو کس طرح ایسے اسباب بنا دیتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک رہائشی کالونی میں ایک جدید تعمیر شدہ کوٹھی میں موجود تھے، وہاں 2 کاریں موجود تھیں۔ عمران اور صفدر باقی ساتھیوں کو وہاں چھوڑ کر خصوصی اسلحہ حاصل کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے رات کو گریسی پیلس پر ریڈ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ کلب کے رچمنڈ کے ذریعے اب یہ بات کنفرم ہو چکی تھی کہ گریسی پیلس میں مالکم چھپا ہوا ہے، اس لیے اب انہیں مکمل اطمینان تھا کہ رات کو ریڈ کر کے وہ فارمولہ حاصل کر لیں گے، اور اس طرح فارمولے کا کھیل آخرکار اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔